چوہدری صاحب ویسے یہ بتائیں, یہ آپ نے پھر نا ایک دفعہ وہ لگتا ہے وہ پرانا زمانہ یا اونٹوں کا زمانہ لے کر آ رہے ہیں آپ, یعنی کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر ایک پیٹرول کرائسس موجود ہے, لوگ مجبور ہیں, وہ پینک بائنگ شروع ہوئی ہے, معیشت کو عجیب ہی طریقے سے کوئی ہینڈلنگ ہو رہی ہے, اور شاید ایسے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف آپ کا آڈٹ کرنے کے لیے آیا, اور آپ کے پاس, جناب کی حکومت کے پاس ایک جواب ہے کہ یہ ایکچولی عمران خان صاحب نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بڑے ڈاکٹر صاحب کوئی نیا آنسر ہی دے دیں, کوئی نیا جواب ہی دے دیں. دیکھیں منیب صاحب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو پیٹرول کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا پینک بائنگ, اس کے علاوہ یہ مسئلہ کوئی بھی یعنی خراب اتنا نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے جناب کہ پیٹرول شارٹ ہے اور آپ پینک بائنگ کریں. اس کی وجہ سے آپ کو 2000 سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ڈال ہی کو نہیں رہا پیٹرول پمپس کے اوپر, صرف جو کمپنی آپریٹڈ سائٹ ہے وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دن میں ایک پمپ کے اوپر 500 گاڑیاں پیٹرول ڈلوا رہی ہیں, آج وہاں 2000 گاڑی کھڑی ہے پینک بائنگ کی وجہ سے, تو یقیناً ان کا جو اسٹوریج ہے, یقیناً جو ان کی اسٹوریج ہوتی ہے لمیٹڈ ہے. اب 2000 گاڑیاں کہیں سارے کے سارے ہمارے اپنے ٹینک فل کر دیں. میں نے ویسے آپ کو ایک سمپل سی مثال دی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قوم کو سوچنا چاہیے کہ ذمہ داری کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, لہٰذا ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جو خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہے جناب کہ 7 دن کا پیٹرول رہ گیا, 5 دن کا رہ گیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. سفیشینٹ اسٹاک موجود ہے, لہٰذا خدا کے لیے پیٹرول پمپس پہ کیوں نہیں ہے, میں بتا دیا آپ کو ریزن نا کہ یہ پینک بائنگ جو ہے یہ اس کی وجہ سے آپ کو شارٹیج کا تاثر مل رہا ہے. اتنا دیکھیے میری بات سنیں, دوسری بات آگے آتے ہیں, کوئی پیٹرول پمپ بھی جو ہے وہاں پر پیٹرول اتنا تو وافر ہوتا ہے نا کہ وہاں اگر ایک دن زیادہ بھی سیل ہو جاتی ہے تو ایسا کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑتا. اگر آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے تو بڑھا دیں, کم از کم لوگ ایک اضطراب سے تو باہر نکلیں. ابھی دیکھ رہا تھا ہمارے اپنے جو منسٹر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ بات کی ہے کہ 15 فروری سے پہلے بالکل کوئی چانس نہیں ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو. 15 فروری سے پہلے بالکل کوئی چانس نہیں ہے. اچھا, اگر ہوگا, یہ نہیں کہ ہوگا, اگر ہوگا تو وہ اس کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت جو کیفیت ہے وہ ایک بے چینی کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو پیٹرول کے مالکان ہیں پیٹرول پمپ کے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پیٹرول سستا ہو رہا ہو تو وہ آج اگر شام کو سستا ہوا ہے تو کل 12 بجے کے بعد سے اس کا اطلاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہو تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگلے 5 منٹ میں اس کا اطلاق شروع کر دیں. نہیں, بٹ اس کو کرنا میں نے اس لیے تو حکومت کا کام ہے, اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں. کئی پیٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہوئے ہیں, کئی بند ہوتے ہیں. روزانہ کی بنیادوں کے اوپر شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب ڈپٹی کمشنر نے فلاں پمپ سیل کر دی. اس کی ریزنز یہی ہیں کہ اب آپ اگر اسٹاک اس لیے کر رہے ہیں کہ جناب کل پرسوں پیٹرول کی قیمت, مطلب آپ کے نزدیک ملک میں کوئی پیٹرول کرائسس نہیں ہے, 15 فروری سے پہلے دوبارہ پیٹرول کی قیمت بڑھ نہیں رہی, لوگوں کو احساس ذمہ داری کرنا چاہیے. میں نے بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دی ہے کہ 15 فروری سے پہلے کوئی پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھ رہی. لوگ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, پینک بائنگ نہ کریں, اور جو پیٹرول پمپ کے مالکان ہیں وہ اس سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور مصنوعی قلت نہ پیدا کریں اس لیے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید قیمت بڑھے. نہیں بڑی صاحب ذمہ داری کا احساس آپ کریں. گھر جاتے ہوئے خبردار آپ نے پیٹرول پمپ کے باہر لائن میں کھڑے ہوئے اور فل ٹینک کروایا, صرف 1000 روپے کا ڈلوائیں اور گھر جائیں. میں معذرت چاہتا ہوں, بڑا خوبصورت جملہ میرے حاجی بھائی نے فرمایا ہے, قوم کو سوچنا چاہیے. ہن ساڈے تے نہ رہنا, سوچو بہ کے 10.5 مہینے دے. نواز شریف صاحب نے نہیں سوچنا چاہیے جنہاں کو تجربہ کار ٹیم سی اہل. شہباز شریف صاحب, وہ شہباز سپیڈ, شہباز گورننس, وہ جو ترکی اور چین والے ان سے آ کے مدد لیتے تھے نا کہ ساڈی گورننس بھی کوئی سدھی کر جاؤ. اچھا, ڈار صاحب کو نہیں سوچنا چاہیے, بابا بربادی معیشت, ڈار صاحب کو نہیں سوچنا چاہیے. دیکھیں بڑی آپ نے دیکھیں ان کو آپ نے کیا نام دے دیا. میں معذرت چاہتا ہوں, بابا پھر میں کہتا ہوں بابا بربادی معیشت, ان کو نہیں سوچنا چاہیے. زرداری صاحب, ایک زرداری سب پہ بھاری. زرداری صاحب حکومت کی جماعت حکومت میں نا, زرداری صاحب نے کیا. ہاں, اور مولانا صاحب کو نہیں سوچنا چاہیے. ڈپٹی اسپیکر اپنا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ اپنا, 3 کھوئے ملائی والی وزارتیں اپنی, سمدھی گورنر کے, ان کو نہیں سوچنا چاہیے. اور خود چارٹرڈ اس کا پیٹرول سے کیا تعلق ہے, وہ تو وزیر اعظم ان کے دیکھے. نہیں, مجھے بجلی جائے تو آپ خرم دستگیر خان صاحب کو پکڑیے, پیٹرول کا مسئلہ ہو تو آپ جناب مصدق ملک صاحب کو. انہوں نے تو کہا نا زہر کھانے کو پیسے نہیں, پہلے دن ہی انہوں نے بتا دیا, تو ان کے سے تو ذمہ داری ہٹ گئی. مولانا صاحب ہیں جن ان کے جہاز میں کیسے چارٹرڈ پلین میں پیٹرول ڈالا تھا جو کراچی گئے تھے چارٹرڈ پلین پہ جنازے پہ. اچھا, مریم نواز صاحبہ کو نہیں سوچنا, جو جیلم تک مہنگائی مارچ کی آتی تھی. بلاول بھٹو صاحب کو نہیں سوچنا چاہیے, انسانی حقوق کے چیمپئن. سانو سوچنا چاہیے. انہوں سے کیویں سوچیے, میں تھوڑا یعنی ڈالر شارٹیج ہوئی قوم سوچے, آٹا شارٹیج ہوئی قوم سوچے, پیٹرول شارٹیج ہوئی قوم سوچے.
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 69ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਯਾਨੀ किस वजह साहब ने जिस तरह मिसरा के ऊपर पूरी गजल लिखी है मैंने वो बिल्कुल नहीं कहा मैंने वो बिल्कुल नहीं कहा एक गजल याद करके आए इन्हें अपनी शायरी कर ली आज तो भट्टी साहब की फाइल भी नहीं कहा कि कौन सोचे अच्छा ये इधर भट्टी साहब की फाइल भी नहीं फिल वक्त ये देखे फिल वक्त ये मैंने अभी नाम लिखे हैं आमद हो रही है आमद हो रही है अच्छा वो शायरी करेंगे अच्छा कलाम याद करके आए अच्छा लगे रहो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचना कि हुण यानी आप इस नालायकी नाअहली मिसमैनेजमेंट बैड गवर्नेंस कन्फ्यूजन को कह रहे हैं अवाम सोचे यार कोई खौफ खुदा है आपको जो बंदा अपनी बिजली के बिल देने के लिए सोचे गैस की लोड शेडिंग पे सोचे दहशतगर्दी पे सोचे बच्चों की फीस देने पे सोचे 2 वक्त की रोटी पे सोचे किस्तें बिजली के बिल कराने पे सोचे या कि इस इनका सोचे कि चले ना मतलब आपने बंदों को सोच के ऊपर अच्छा मतलब ये कि हम क्या क्या सोचें यानी हम नहीं सोचें कि अफगानिस्तान से मसला कैसे आपको लगता है कि इनसे आपको उम्मीद इस्लामाबाद पुलिस वो रेप हुआ है ना 37वां वाकया हार्ट ऑफ 5 किलोमीटर दूर F9 पार्क है PM हाउस से तो उन्होंने कहा अवाम अंधेरे में ना जाए रोशनी में किसी ने नहीं कहा ये पुलिस ने हाँ पुलिस ने मैं प्रेस रिलीज है बिल्कुल गलत प्रेस रिलीज है मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ प्रेस रिलीज है कल इस्लामाबाद के तमाम सीनियर अफसरान उनके साथ हम बैठे हैं इस इशू के ऊपर आपका हल्का भी है सर मैं आज कह रहा हूँ आज हमने रिपोर्ट कार्ड में ये डिस्कस किया प्रेस रिलीज है उन्होंने बिल्कुल ये बात की है कि विक्टिम ब्लेमिंग ना हमने की है ना करेंगे ये स्टेटमेंट देना ही विक्टिम ब्लेमिंग है नहीं बिल्कुल ये मैं आपको हमारे जो सोहेल जफर चट्टा साहब हैं DIG ऑपरेशन मैं उनका आपको कोट अनकोट बता रहा हूं सर मैं कह रहा हूं ये हम नहीं कह सकते ये प्रेस रिलीज मैं प्रेस रिलीज इस्लामाबाद पुलिस मुझे कहा है पर इस्लामाबाद कि वहां पे लाइटिंग का बंदोबस्त ज्यादा होना चाहिए सिक्योरिटी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जनाब वहाँ पे अंधेरे में कोई गया क्यों नहीं गया बिल्कुल मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात सर आप नहीं यानी तारक फजल चौधरी साहब किस हैसियत से क्लियर कर रहे हैं IG is there DIG is there मैं बात बता नहीं आप तो एक बता रहे हैं मैं उनकी प्रेस रिलीज कर मंगवा लें अच्छा चले मंगवा लें प्रेस एक ब्रेक ले लेते हैं नहीं सोचे ब्रेक तुसी ले लोगे ये नहीं लेंगे भाई मैं प्लीज ब्रेक भी लगे रहने हाजी भाई ने कहा है कौम सोचे अच्छा कौम इस पे क्यों ना सोचे कि इनको लाया किस लिए